برکاتہ۔ سورۃ النحل کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 61 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن حکیم کا 14واں پارہ ہے اور سورہ نحل کا نمبر ہے 16 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 61 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 61 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت سا ذکر ہے، ظاہری اور باطنی نعمتوں کا، اور مکی دور کی صورت ہے تو مکی دور کے مضامین کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کی ان کے ظلم کی وجہ سے گرفت کرنے پر آ جائے، یعنی ہر بات پر پکڑے، اگر مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین میں کوئی بھی ایک چلنے پھرنے والا جاندار نہ چھوڑے۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہر بات پر، ہر گناہ پر لوگوں کے نہیں پکڑتا، ورنہ فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے ایک مدت مقررہ تک کے لیے، ورنہ ہر بات پر پکڑے تو کوئی جاندار زمین پر باقی نہ بچے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکیں گے۔ وقت مقرر پر معاملہ قوموں کا بھی چکا دیا جاتا ہے، جیسے کہ ایک فرد کی موت کا معاملہ وقت پر ہوتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور وہ اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں وہ جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے ہیں، خود کو بیٹیاں پسند نہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے کوئی بھلائی ہے۔ لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، حقیقی اور لازمی بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہ جہنم میں بے شک آگے آگے ہوں گے، یعنی کہ زیادہ عذاب ان مشرکین کو، کفار کو دیا جا رہا ہوگا۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، یقیناً ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو پھر شیطان نے ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے۔ فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم، بس آج وہ ان کا ساتھی ہے اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، اور اے نبی علیہ السلام ہم نے کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں وہ جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ یہ نقطہ پہلے بھی آیا تھا اسی صورت کی آیت نمبر 44 میں، قرآن حضور علیہ السلام پر نازل ہوا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے واضح فرما دیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے بارش برسائی۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے یقیناً جو سنتے ہیں۔ مردہ زمین کو زندگی اللہ دیتا ہے، تم بھی مر جاؤ گے، تمہیں بھی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دینے پر قادر ہے۔ اگلا رکوع بڑا پیارا، بڑا قیمتی ہے، جس میں اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا بیان ہے۔ ہر دودھ دینے والا جانور وہ اللہ تعالیٰ کی پوری نعمت کا شاہکار ہے، قدرت کا شاہکار ہے، پوری ایک فیکٹری ہے۔ شہد کی مکھیوں کا عمل بیان کیا جا رہا ہے، ان کے عمل یعنی شہد کے بنائے جانے کے عمل کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظاروں کے طور پر پیش کیا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سبق آموزی ہے۔ خاص طور پر وہ چوپائے ذکر ہو رہے ہیں میملز، یعنی دودھ دینے والے جانور۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، ہم تمہیں پلاتے ہیں خالص دودھ، اس سے جو گوبر اور خون کے درمیان ان کے پیٹوں میں ہے، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اب بہرحال ہم فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں، توجہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک بکری کو انسان دیکھے، گائے کو انسان دیکھے، ایک بھینس کو انسان دیکھے، ہر دودھ دینے والے جانور کو انسان دیکھے، اس کے پیٹ پہ پانی جا رہا ہے، گھاس جا رہی ہے، چارہ جا رہا ہے، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے جی؟ اندر ایک پوری فیکٹری ہے اور وہاں سے ایکسٹریکشن ہو رہی ہے اور وہ مکسچر اس کا بنتا ہے، اسی میں سے اس کا وہ گوبر الگ ہو رہا ہے، پیشاب الگ ہو رہا ہے، خون الگ ہو رہا ہے، اور اس کے درمیان سے اللہ صاف شفاف دودھ پلا رہا ہے۔ کبھی اس دودھ میں اس پیشاب کا قطرہ بھی نہیں ہوتا، گوبر کا کوئی حصہ بھی نہیں ہوتا، کوئی لکیر بھی خون کی نظر اس میں نظر نہیں آتی، کوئی قطرہ بھی اس دودھ کے اندر نظر نہیں آتا۔ کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ Is it on automation?
اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کہتا ہے اس میں نشانی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. یہ ایک ایک بکری، ایک ایک گائے، ایک ایک بھینس جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت. پوری ایک فیکٹری ہے جس میں ایک را مٹیریل جا رہا ہے اور الگ الگ اس سے پروڈکٹس نکلتے چلے جا رہے ہیں. وہ خون الگ ہو گیا جو اس کے وجود میں دوڑ رہا ہے. وہ برنارڈ پیلیسی غالباً کوئی سائنٹسٹ تھا، 1880 میں اس نے بلڈ سرکولیشن پہ کوئی بات کی. ابن نفیس ایک اور سائنٹسٹ تھا، اس سے صدیوں پہلے بلڈ سرکولیشن پر بات کی. اور قرآن 14 صدیوں پہلے ہمیں ایک جانور کے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں کچھ سوچنے کا موقع عطا کر رہا ہے. بہرحال یہ ایک ایک میں دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی قدرت کی نشانی. صاف شفاف دودھ ان کے درمیان سے ہم نے تمہیں پینے کو عطا فرماتے ہیں. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شراب بھی بناتے ہو. سکر یہاں شراب کو کہا گیا. اور عمدہ رزق بھی حاصل کرتے ہو. ایک علمی نکتہ ہے، شراب کا ذکر الگ کیا، وہ تو عرب میں چل رہی تھی، ذکر کیا فقط قرآن نے اس کا. عمدہ رزق کا ذکر الگ کیا ہے. پتہ چلا شراب کوئی عمدہ رزق، اچھا رزق نہیں ہے. ڈیفرنشیٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذکر فرمایا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب شہد کی مکھی کا بیان، اور یہ مکھی کا بیان ہے، فیمیل کا، مکھے کا نہیں ہے. میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا، ابھی آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا. اوحا وحی کا لفظ الہام کے مفہوم میں، اس کے اندر اس کے دل میں ایک بات ڈالی، اس کے اندر ایک بات بلٹ ان کر دی، سکھا دی فطری طور پر. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا. أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا، یعنی چھتے. وَمِنَ الشَّجَرِ. اور درختوں میں. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور اس جگہ جہاں وہ چھتریاں بناتے ہیں. بعض جو بیلیں ہوتی ہیں ان کو چھتری کی شکل میں اوپر چڑھا کر پھیلایا جاتا ہے، ذکر پہلے بھی آیا. تو یہ شہد کی مکھی کو کہا جا رہا ہے اپنے پہاڑوں میں گھر بنا، درختوں میں، اور جن چیزوں کو چھتریوں کی صورت میں چڑھا کر پھیلایا جاتا ہے ان میں. ثم کلی من کل ثمرات. پھر تو کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے. فسلکی سبل ربک ذللا. یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، پردے کے اعتبار سے آپ دیکھیں. فسلکی سبل ربک ذللا. پھر اپنے رب کے نرم ہموار راستوں پر چل. یخرج من بطونها شراب. اس کے پیٹوں سے پینے کی نکلتی ہے، ان کے پیٹوں سے پینے کی نکلتی ایک چیز. یہاں شراب مشروب، پینے کی شے، شہد. مختلفاً الوانہ. جس کے رنگ مختلف ہیں. فیہ شفاء للناس. اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اب بہت ساری باتیں ہیں. پہلا نقطہ تو یہ ہے یہاں جو اللہ نے خطاب کے لیے الفاظ استعمال فرمائے وہ ہیں جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پچھلی آیت پر جائیے گا، الفاظ آئے ان اتخذی. جی ٹیکسٹ میں پچھلی آیت پر جائیے گا اف یو کین. جی یہ دیکھیے پچھلی آیت میں الفاظ ہے، آیت نمبر 68 کے بعد 68 ان اتخذی یہ مؤنث کا صیغہ ہے. آئیے آیت نمبر 69 پر. کلی یہ مؤنث کا صیغہ ہے. فسلکی یہ مؤنث کا صیغہ یعنی لفظ ہے. عام طور پر جب قرآن ذکر کرتا ہے تو مذکر کا لفظ استعمال کرتا ہے جو دونوں کے لیے کفایت کرتا ہے. لیکن جب کسی مؤنث سے خطاب کرنا ہو، عورت سے خطاب کرنا ہو تو خاص اس کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن بھی. یہاں شہد کی مکھی کا ذکر ہوا ہے، اس کے لیے میں نے کہا تھا مکھے کا بیان نہیں. یہ ڈسکوری تو پچھلے صدی کے اندر ہوا ہے. کوئی وان فش سم تھنگ اس کا نام تھا، سائنٹسٹ کا، اس کو نوبل پرائز بھی ملا. بڑی اس نے تحقیق اس سے ثابت کیا کہ شہد بنانے کا عمل وہ مکھی کرتی ہے، فیمیل بی، مکھا نہیں کرتا. اس لیے لفظ میں استعمال کر رہا تھا. اور قرآن 14 صدیوں پہلے الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. باقی شہد کی مکھی کے چھتے کو کبھی دیکھیں جو اوریجنل ہوتا ہے، جو شہد کی مکھی نے خود تیار کیا ہو، بعد اوقات ہزاروں اس میں سوراخ ہوتے ہیں، وہ چھید جسے کہا جاتا ہے، اور ان کی میجرمنٹ بالکل ایکول ہوتی، انسان دنگ رہ جائے اس کو. ہر جو چھتے کا وہ سوراخ ہے ایکولی میجرڈ ہوتا ہے. اور پھر اتنی سادہ سی بات نہیں ہے، وہاں جو پورا انتظام ہے وہ ملکہ کے پاس ہوتا ہے، شہد کی مکھی کے پاس. آنے جانے والی مکھیوں پہ پوری نگاہ رکھی جاتی ہیں. یہ مکھیاں بہت دور دراز کی طرف جاتی ہیں پھلوں سے رس لینے کے لیے، پھولوں سے رس لینے کے لیے. اور کون ان کو وہ پورا روٹ بتا رہا ہے کیسے جانا کیسے آنا ہے. ایسے نہیں اندر آ جاتی چھتے کے اندر، ان کا باقاعدہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر کوئی زہریلا کوئی رس مکھی لے کر آ گئی ہے تو اس کو باہر کر دیا جائے گا، اس کو اندر انٹری کی اجازت نہیں ہے. یہ چند تو اشارتاً باتیں ہیں. باقی آج تو
انٹرنیٹ پہ جا کے جب سرچ کریں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے اس شہد کی مکھی کے عمل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کس قدر اپنی قدرت کے نظارے ہمیں دکھا رکھے ہیں. پھر ان کا کمیونیکیشن کا چینل، ان کے میٹرنیٹی ہوم کا تصور، ان کے ہاں بیمار ہو جانے والوں کا معاملہ، ان کے ہاں کسی چیز کے سٹاک رکھنے کا معاملہ، ان کے ہاں ٹیسٹنگ کا معاملہ، شہد بنانے کے عمل کو پورا اچھی طرح اس کو پروسیس کو ایویلویٹ کرنا، اس کی کوالٹی کو مینٹین کرنا، اور کوئی غلط شے، غلط رس اندر شامل نہ ہو جائے، اس پورے پروسیس کو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو الہام کر رکھا ہے. پھر یہ جو شہد ہے بڑا، اللہ کہتا ہے کہ فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ہر قطرے میں تقریباً تمام ہی وائٹامنز اس کے اندر نیچرلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دیے ہیں. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہد کے استعمال کی ترغیب ہمیں دلائی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے یقیناً جو غور و فکر کرتے ہیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ جس سے تمہیں پیدا فرمایا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض کو نکمی عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے. لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ بہت کچھ علم ہونے کے بعد بھی وہ بے علم ہو جائے. اللہ اکبر، یہ نکمی عمر. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی. حدیث شریف میں دعا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اللہ میں نکمی عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور کیا کہتا ہے قرآن؟ بہت علم ہونے کے بعد بھی علم نہیں رہتا. انسان کو اللہ دکھا رہا ہے یہ ہمارے وجود میں تغیرات ہو رہے ہیں، بالوں کا سفید ہو جانا، چہرے پر جھریوں کا ہا جانا، اعضاء کا کمزور پڑ جانا. جی اللہ اپنے زمان میں رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ عافیت کا معاملہ عطا فرمائے. عقل وہ ساتھ نہیں دیتی، میموری وہ لاسٹ ہو جاتی، کمزور پڑ جاتی، نگاہ کمزور پڑ جاتی ہے، کان کمزور پڑ جاتے ہیں. اللہ دکھا رہا ہے اس تمہارے وجود پر تمہارا نہیں اختیار، عمل کے میدان میں اختیار دیے بس اللہ نے تھوڑا سا، اس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے، باقی تم کل کے کل اللہ کے اختیار میں ہو. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا، خوب قدرت رکھنے والا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے اعتبار سے فضیلت دی ہے. کچھ کو اللہ نے زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا. یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے بھی ضروری، البتہ توحید کی یہاں بڑی دلیل قیمتی آ رہی ہے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو جن کو رزق میں فضیلت دی گئی، زیادہ دیا گیا، وہ اپنے رزق کو لوٹانے والے نہیں ان کو جن کے وہ مالک ہیں کہ وہ غلام ان کے برابر ہو جائیں. کبھی ایسا ہوگا کہ مالک پسند کرے میرے پاس جتنا مال ہے چلو 50% اپنے غلام کو دے دوں، برابر ہو جاؤں؟ کیا خیال ہے؟ اور تم مخلوق کو مخلوق کے برابر کرنا پسند نہیں کرتے، تو اللہ مخلوق کو خالق کے برابر کرنا پسند کرے گا کیا؟ اللہ اکبر کبیر. مخلوق کو تم برابر کرنا گوارا نہیں کرتے تو تم مخلوق کو اٹھا کر خالق کے برابر کر دو. استغفر اللہ. افبنعمت اللہ یجحدون، بس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے پیدا کیے بیٹے اور پوتے. توجہ کیجئے گا، پوتے کا ذکر بھی آیا. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی. یہ وہ نیچرل فیملی سسٹم ہے جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے. تمہیں بیٹے بھی دیے، تمہیں پوتے بھی عطا فرمائے. یہ سب کچھ کہاں ملے گا؟ جہاں فیملی سسٹم برقرار ہے. جن معاشروں میں نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم، بیچارہ وہ بوڑھا، اس کو کیا پتا، وہ بیچارہ پلے کے ساتھ اور کتے کے ساتھ کھیل رہا ہے. اس غریب کو کیا پتا کہ پوتا جب گود میں کھیلتا ہے، پوتی جب گود میں کھیلتی ہے. ارے گود میں کھیلنا تو بات کی بات ہے، جب اس کو باپ تھکا ہار آ کر دیکھتا ہے تو اس کی تھکاوٹ آدھی دور، گود میں اٹھاتا ہے پوری دور. دادا 60+ کا ہو گیا، وہ جی کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے. بڑا کام ہے بھائی، بڑا کام ہے، بڑا کام ہے. یہ پوتے پوتیوں کو تم اپنا ہیریٹیج جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہو، بہت کچھ ہے. تو اللہ یہاں گنوا رہا ہے بیٹے بھی اور پوتے بھی، نعمت اللہ کی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، اور اللہ کے سوا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ کیا ہے، انہیں اختیار تک نہیں ہے ان کے لیے رزق کا، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کچھ بھی. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے.
فلا تضربوا للہ الامثال، بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں چسپاں نہ کرو، اللہ کے لیے مثالیں چسپاں نہ کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا تم نہیں جانتے. کچھ اور مثالیں اللہ تعالیٰ توحید کے اس بات کے لیے، شرک کی نفی کے لیے عطا فرما رہا ہے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کسی کی ملکیت میں آئے ہوئے غلام کی. لا يقدر على شيء، وہ کسی شے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، اور دوسرا وہ ہے جس کو ہم نے عمدہ رزق عطا کیا. فهو ينفق منه سرا وجهرا، اور وہ اسے پوشیدہ اور ظاہری طور پر خرچ کرتا ہے. هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. الحمدللہ، تمام تعریف شکر اللہ کے لیے ہے، بات واضح ہو گئی. بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر نہیں جانتے. ایک ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ غلام ہے کسی کا، دوسرا پورا اختیار رکھتا ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر مخلوق جو کہ محتاج اور خالق ہو کہ سب اس کے محتاج، تو وہ خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایک اور مثال، وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم، اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان فرمائی، اس میں سے ایک گونگا ہے. لا يقدر على شيء، کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا. وهو کل على مولاه، وہ اپنے مالک پر بوجھ بھی ہے. اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جہاں کہیں وہ اسے بھیجتا ہے وہ کوئی خیر بھلائی لے کر نہیں آتا. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، تو کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. پھر وہی بات آ گئی، ایک کے ساتھ کو ایک میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی اختیار نہیں، اور دوسرا صاحب اختیار عدل کے فیصلے کر رہا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ دوسرا ہے بھی سیدھے راستے پر. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی غیب کی باتیں ہیں. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور قیامت کا آنا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ وہ قریب ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے اور آنکھیں اور دل و دماغ. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. ان نعمتوں پر آدمی غور کرے، ہم ان کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. مصنوعی اعضاء جسم میں لگانا، آرٹیفیشل جو پارٹس آف باڈی بن رہے ہیں دنیا میں، بہت ٹیکنالوجی آگے چلی گئی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی جسم کا ایویلویشن کرایا امریکہ میں، تو کہتے ہیں بالوں کے علاوہ کم از کم 5 کروڑ کا تو ہے. ہاتھ لگوا لو اتنے لاکھ کا ہے نا، پیر لگوا لو اتنے لاکھ کا ہے، دل لگوا لو اتنے کا ہے، فلاں لگوا لو اتنے کا ہے، فلاں. ایویلویشن کرائی تو آرٹیفیشل جو پارٹ آف باڈی بن رہے، کہتے ہیں یہ جسم جو جس میں اتنے سارے اعضاء ہیں 5 کروڑ کا تو یہ ہے. یہ بات بھی 2 سال پرانی ہے. اور کہتے ہیں بالوں کے علاوہ اس کا ریٹ شاید اور زیادہ ہوگا، واللہ عالم. اوریجنل بال، اب اس اوریجنل کا آرٹیفیشلی بنے گا، ظاہری بات ہے. ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ان سے پوچھیں نا جن کی آنکھیں نہیں، ان سے پوچھیں نا جن کے کان سنتے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مال مفت دل برہم والی بات نہ ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا آسمان کی فضا میں، وہ حکم کے پابند ہیں. ما یمسکہن الا اللہ، کوئی نہیں تھامدا انہیں سوائے اللہ کے. ان پرندوں کو آدمی دیکھے، یہ ذکر پہلے بھی آ چکا، کہاں کہاں سے ان کی فلائٹ ہوتی ہے، کہاں کہاں جا کے لینڈ کرتے ہیں. 6 مہینے کا ان کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے جانے کا اور آنے کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پلان کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پروگرام کیا ہوا ہے. پھر بازو کس طرح کے اللہ نے بنائے ہیں. میں اور آپ چوتھے مالے سے چاہیں کہ یوں ہاتھ کریں تو پتہ ہے ہم سے کیا ہو جائے گا، اور یہ پتہ نہیں کتنے اوپر جا کر اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے ما یمسکہن الا اللہ. سورہ ملک میں ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ ہے رحمان جو ان کو تھام رہا. ایک ایک پرندے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقینا نشانی ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے بنایا تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ. سکون کا باعث، گھر سکون کا باعث ہے. آج باہر نکلنے کی بہت زیادہ لوگوں کو فکر ہو گئی ہے. ضرورت کے تحت نکلنا چاہیے اور اپنے گھروں کو توجہ دینی چاہیے، گھروں کو مضبوط کرنا چاہیے. ڈور اسٹیپ پر جو اللہ نے سکون مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے، دنیا آرٹیفیشلی گھر کے باہر اس کو بیچاری تلاش کرتی ہے اور پھر بھی سکون نہیں ملتا. اللہ نے تمہیں تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، سکون کا باعث بنایا. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور تمہارے چوپایوں کی کھالوں سے خیمے بنائے. اور اب تو بڑے ہی سفسٹیکیٹڈ قسم کے خیمے بنائے جا رہے ہیں. بہرحال اللہ نے یہ فہم انسان کو عطا کیا.
تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن، کیمپنگ کے لیے لے کے جا رہے ہو، ہائکنگ کے موقع پہ لے کے جا رہے ہو، اور اسی طرح شہر سے باہر جا رہے ہو تو یہ کیمپس لے گئے، لگائے، واپس لے کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سہولت تمہیں دے رکھی ہے، نعمتوں کا شکر کرو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور بھیڑ کی اون سے اور بکری کے بالوں سے اور اونٹ کی کھالوں سے، اثاثا و متاعا الی حین، سامان اور برتنے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا کر دیں، عطا فرمائی ایک مدت مقررہ تک کے لیے۔ یہ بھی فائدے ان جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا اس سے تمہارے لیے سائے بنائے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے بنا دی پہاڑوں سے پناہ گاہیں۔ اب آپ سائے کے لیے شیڈز بھی ہیں، اور شیڈ بھی کس کس مٹیریل کے اور میٹر کے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک اعلیٰ ترین شکل جو ہے وہ ہمیں مسجد نبوی میں بھی دکھائی دیتی ہے، جو چھتریاں وہاں پر لگائی گئیں۔ اسی طریقے پر پہاڑوں سے پناہ گاہیں، اب بنکرز جو بنائے جا رہے ہیں وہ زلزلہ پروف اور بم پروف اور نہ جانے کیا کچھ، اس سب کچھ کو ذہن میں رکھیے کہاں کہاں تک قرآن اشارے کر رہا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہارے لیے گرمی کا بچاؤ، یعنی ایسے ہلکے کپڑے کہ ذرا گرمی میں تمہارے لیے راحت کا باعث بن جائیں۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے کرتے بھی بنائے جو تمہارے لیے بچاؤ کا باعث ہیں۔ اب عرب میں کیونکہ گرمی کا معاملہ زیادہ تھا اس لیے گرمی کے لباس کا ذکر کیا، ٹھیک ہے بھائی۔ اب اگر ہمارے سردی ہوتی ہے، کسی اور علاقوں میں سردی ہوتی ہے، تو وہ لباس بھی اللہ ہی نے عطا کیا۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں کی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، باقی لوگ اسی حساب سے قیاس کریں گے۔ اور یہ جو فرمایا سرابیل تقیکم بأسکم، اور تمہارے لیے بچاؤ کے لیے بھی کرتے بنائے جو تمہاری لڑائی میں کام آتے ہیں، یعنی اس وقت زرہیں استعمال ہوتی تھی، آج کیا ہوگا جی؟ بلڈ پروف جیکٹس بھی ہیں اور بڑی سفسٹیکیٹڈ بھی آ گئیں، بعض تو بڑی موٹی موٹی نظر آتی ہیں، بڑا پتلا سا مٹیریل بھی آ چکا ہے جو اتنا فیل بھی نہیں ہوتا، اور نہ جانے کہاں تک معاملہ جائے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں۔ کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت مکمل فرماتا ہے، علیکم تم پر، لعلکم تسلمون تاکہ تم مسلم بنو، یعنی فرما بردار۔ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبین، پھر اگر یہ پھر جائیں تو بے شک اے نبی علیہ السلام آپ کے ذمے تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ذمہ داری ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے پھر اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہر امت سے ہم ایک گواہ کو اٹھائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پھر اجازت نہیں دی جائے گی کافروں کو اور نہ ہی ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب یاد کرو جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے تو عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور یاد کرو جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، تو کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، پھر ان کی طرف وہ شریک یہ پیغام ڈالیں گے، جواب پیش کریں گے، بے شک تم جھوٹے ہو۔ یہ جن کو پکارا وہ بھی ان کے انکاری ہو جائیں گے۔ ایک تو اللہ کے نیک بندوں میں سے جن کو پکارا گیا وہ صاف انکار کر دیں گے، اور اگر بتوں کو بھی پکارا گیا تو اللہ ان بتوں کو بھی بولنے کی قوت دینے پر قادر ہے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجزی کا پیغام پیش کریں گے اور ان سے گم ہو جائے گا وہ سب کچھ جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب کو بڑھا دیں گے کیونکہ وہ فساد کرتے تھے۔ ويوم نبعث في كل امة شهيدا عليهم من انفسهم، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں انہی پر سے ایک گواہ۔ وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، اور اے نبی ہم آپ کو ان سب پر گواہ کے طور پر لائیں گے۔ ایسی بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء آیت 41 میں، جس آیت کو سن کر حضور روئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اپنی امت پر گواہی دینا پڑی کہ اللہ میں نے پہنچا دیا، من سے پوچھ کے انہوں نے کیا کیا۔
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا جس میں ہر شے کا مفصل بیان ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگلی آیت بہت معروف ہے، جمعے کے خطبے کے آخری حصے میں ہم سنتے ہیں، البتہ یہ کہ اگر لوگ جمعے کا خطبہ جاگ کر سن رہے ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو یہ نیند کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے اس میں۔ اللہ تعالی ہمیں شوق دے عربی زبان سیکھنے کا، یہی وجہ شکر ہے کہ ہمارے یہاں پہ خطبہ وہ 3-4 منٹ کا عربی خطبہ دیتے ہیں، عالم عرب میں تو 25-30 منٹ کا ہوتا ہے، اس سے وہاں لوگوں کو عربی سمجھ آتی ہے۔ اب یہ تو ایک بات میں نے کہہ دی، اصل مقصد کہنے کا کیا تھا، اگر ہمارے یہاں 5 منٹ کا 4 منٹ کا عربی خطبہ رہ گیا اور وہاں عالم عرب میں 25-30 منٹ کا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں 20-25-30 منٹ کی تقریر ہوتی ہے اردو میں، اس میں آنا چاہیے بھائی، تاکہ پتہ چلے کیا واعظ و نصیحت ہو رہا ہے۔ اگر وہ خطبہ شارٹ کیا گیا تو اس لیے کہ لوگوں کو عربی نہیں آتی، وہ شارٹ کر دیا گیا تاکہ اس کا تقاضا بھی پورا ہو جائے اور لوگ زیادہ سوئے نہ، لیکن 25-30 منٹ جو بھی ہے جہاں جہاں بھی اہتمام ہوتا ہے واعظ کا، وہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیا کتاب و سنت کی تعلیمات بیان کی جا رہی ہیں۔ اب آئیے اگلی آیت ہے جو جمعے کے خطبے کے آخر میں ہم سنتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس آیت کو جمعے کے خطبے میں شامل کیا گیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ منع فرماتا ہے بے حیائی کی بات سے اور منکرات سے اور زیادتی کے کاموں سے۔ یہ 6 باتوں کا ذکر ہے، 3 باتوں کے کرنے کا حکم، 3 باتوں سے روکا گیا، بہت جامع آیت ہے۔ عدل کیا ہے؟ قانون کے تقاضے پورے کرنا، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے، یہ معاشرے کو صحیح رخ پر اٹھانے کی پہلی بنیاد ہے۔ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو مل جائے، وہ گھر میں ہو، پڑوس میں، رشتہ دار میں ہو، یا آفس میں ہو، یا ریاست کی سطح پر ہو، یہ ہے قانون۔ معاف کیجیے گا۔ البتہ اگلا درجہ ہے احسان کا۔ احسان کیا ہے؟ صرف قانون نہیں، اس سے آگے بڑھ کر فیاضی کا رویہ اختیار کرنا، حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرنا، بہتر برتاؤ کرنا۔ سادہ سی مثال، تمام مفسرین یہی مثال بیان فرماتے ہیں، کسی سے ہم نے کام طے کیا میرے گھر میں تم یہ کام کرو گے، بھائی 5000 روپے طے ہو گئے، ٹھیک ہے، اس سے کام کر دیا 2-4 دن میں، ہم نے اس کو 5.5 دے دیے۔ عدل کا تقاضا کیا ہے؟ 5000 روپے، یہ 500 روپے کیا دیا آپ نے؟ میں نے، یہ احسان ہے، کام اچھی طریقے سے کیا، یا ویسے ہی ہمارا دل کیا کہ بھائی بیچارہ ضرورت مند بھی ہوگا، چلو ٹھیک ہے، اگر حوصلہ ہے تو کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ کام اچھا کیا، چلو میں اس کو زیادہ بہتر دوں۔ تو عدل سے آگے احسان ہے۔ اور ایتاء ذی القربیٰ کیا ہے؟ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرنا۔ یہ آئندہ بھی بات آئے گی انشاءاللہ۔ کیا مطلب؟ رشتہ دار کی اگر خاص طور پر مالی مدد کر رہے ہو تو یہ احسان نہیں، تمہیں اللہ نے زیادہ دیا، اللہ کا تم پر احسان ہے، اب تم بھلائی کرو۔ اللہ کا تم پر احسان ہے، اب تم بھلائی کرو اور اپنا فرض اور اس کا حق سمجھ کر پہنچاؤ۔ اللہ اکبر، یہ بات آگے بھی آئے گی انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں۔ جب یہ نارمز ہوں سوسائٹی کی تو لوگ چھیننے والے اور حسد کرنے والے نہیں ہوں گے، دینے والے ہوں گے اور پہنچانے والے ہوں گے اپنے رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو۔ یہ ہے جو معاشرہ دین اسلام قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرنا۔ 3 باتوں کی ممانعت، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، جی، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ فحشاء کیا ہے؟ تمام بیہودہ کام اور شرمناک کام۔ ہمارے آج تک سپریم کورٹ بیچاری طے نہیں کر سکی بیچاری کہ بے حیائی کسے کہتے ہیں۔ وہ بھائی فحشاء کا لفظ قرآن کا ہے، قرآن والوں سے پوچھ لو، وہ عربی لغت کو سامنے رکھ کے، قرآنی آیات سامنے رکھ کے، رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث سامنے رکھ کے تمہیں بتا دیں گے۔ لبرلز کو موقع ہاتھ آ جاتا ہے، بھائی کیا کیا بند کرواؤ گے، کیا کیا بند کرواؤ گے۔ تو یہ تو ڈیبیٹ وہ سپریم کورٹ تک گئی، اب پتہ نہیں ہمارے ججز کو بیچاروں کو کیا ہو گیا۔ یہ توہین تو میں نہیں کر رہا ان کی، بس گزارش کر رہا ہوں، اللہ کا خوف کرو، تم نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ کھلواڑ نہ کرو اللہ کی کتاب کی تعلیم کے ساتھ، کھلواڑ کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ یہ بے حیائی کی تعریف ہمیں نہیں پتہ ہے، اس لیے ہم کو فیصلہ دے نہیں سکتے میڈیا کے پروگرامز کے بارے میں۔ یہ ان کے ورڈکٹ ہیں۔ خدا کا خوف نہیں کرتے یہ لوگ، ان کو مرنا نہیں،
اللہ کو جواب نہیں دینا. ہمیں بے حیائی کی تعریف نہیں پتا ہے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میرے سامنے اللہ کا کلام موجود ہے. میری بھی موت مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. یہ کامنٹس آتے ہیں ججز کے, جو اخبار میں کاروائیاں بھی چھپتی ہیں اور جو اصحاب علم ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے. یہ حالت ہے. سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے کیس یہ فحاشی اور یانی کے خلاف, اور آگے سے کامنٹس یہ آتے صاحب یہ بے حیائی کی تعریف ہمیں نہیں پتا. تو پوچھ دو قرآن والوں سے, دینداروں سے پوچھو, جو قرآن کے علم رکھنے والے, اسلاف کی آراء تمہارے سامنے رکھ دیں گے, قرآن کی تشریحات سامنے رکھ دیں گے, پوچھو ان سے. بہرحال بے حیائی کیا ہے؟ تمام بےہودہ کام, شرمناک کام. اور اسپیسیفکلی بات کریں, وہ جو اللہ نے فطری جذبہ انسان میں رکھا, جس کی تکمیل کے لیے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا کیا گیا, اس جذبے کو جو ابھارا جاتا ہے, یہ سارے کام پھر اس طرف ہی لے کر جاتے ہیں. ان کو روکا ہے شریعت نے. یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے گی, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اب وہ بے پردگی ہو, مرد عورت کا آزاد اختلاط ہو, وہ ناچ گانوں کی محافل ہوں, وہ بے پردہ عورتوں کا گھومنے کا معاملہ ہو, بن ٹھن کا سور کا جو ہے باہر نکلنا ہو, سورہ احزاب میں ذکر آ جائے گا. یہ مولوی کی بڑھ تو نہیں ہے, یہ مولوی کی لفاظی تو نہیں ہے, یہ اللہ کے کلام کی تعلیم ہے, اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہے. 14 صدیوں کی امت کی تعلیم ہمارے پاس یہی پہنچی ہے. تنہائی میں نامحرم دو مل رہے ہیں آپس کے اندر, یہ سارے پہلو شریعت ان سے منع کرتی ہے. بہرحال تو بے حیائی جو کھلی بےہودہ شرمناک باتیں وہ ساری اس میں شامل, اس سے منع کیا گیا. منکر سے منع کیا گیا. منکر کیا ہے؟ فطرت بھی اس کو ناپسند کرتی. جھوٹ ہر ایک ناپسند کرتا ہے, خاص طور پر کب؟ جب مجھے کوئی جھوٹ بول کر بے وقوف بناتا تو اس وقت میں پکا یقین کرتا ہوں کہ جھوٹ اچھا ہے, کیا ہے؟ غلط. یہ میری فطرت کی پکار ہے. تو جھوٹ ہو گیا, خیانت ہو گئی, دغا بازی ہو گئی, دھوکہ ہو گیا, مال ہڑپ کر جانا کسی کا, زمین ہتھیا لینا, یہ منکرات ہیں. فطرت بھی اس کو ناگوار دیکھتی ہے, ناپسند کرتی ہے. شریعت بھی منع کرتی ہے, نہیں عن المنکر, ذہن میں رکھیے گا. اور بغض کیا ہے؟ زیادتی, حق تلفی کرنا دوسروں کی, حق مار جانا دوسروں کا, جس کا جو ڈیو شیئر بنتا ہے, رائٹ بنتا ہے, وہ نہ دینا, حق تلفی, یہ ہے زیادتی. یہ بڑی جامع 6 باتیں ہمارے سامنے آ رہی. 3 ڈوز ہیں, 3 ڈونٹس ہیں, 3 کرنے کے کام, 3 نہ کرنے کے کام. یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم دھیان دو. واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم, اور جب تم پختہ عہد کر لو اللہ کا عہد پورا کرو. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها, اور قسمیں پختہ کر لینے کے بعد ان کو مت توڑو. اللہ کا عہد وہی پوری زندگی اس کی بندگی کا عہد, اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا, بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا, نفس کے حقوق بھی ادا کرنا. بھائی میں اپنی جان لے لوں یہ جائز نہیں, حرام ہے, خودکشی حرام ہے, یہ میرا اپنے اوپر حق ہے. تو اللہ کے حقوق, بندوں کے اور نفس کے حقوق بھی ادا کرنا, یہ پورا پیکج جو شریعت عطا کرتی ہے اللہ کی بندگی کے تقاضوں کے تعلق سے. تو پختہ عہد کر لو جب اللہ کا تو اس کو پورا کرو. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها, اور قسمیں پختہ کر لینے کے بعد ان کو مت توڑو. وقد جعلتم اللہ علیکم کفینا, اور یقینا تم نے اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنایا ہے. یہ قسمیں تم اللہ کا نام لے کر کھاتے ہو یا اٹھاتے ہو تو ان قسموں کی لاج رکھنا. جھوٹی قسم کھانا تو غلط ہے, غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے. جامع ترمذی کی روایت پہلے بیان ہو چکی ہے, لیکن کہیں قسم کھا لی یا اٹھا لی ہے تو اللہ کے نام کی لاج رکھنا. ان اللہ یعلم ما تفعلون, بے شک اللہ جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو. اگلی آیات میں وعدے کی اہمیت کا بیان ہے. وعدہ کر لیا, معاہدہ کر لیا, پاسداری کرو. اور بندے کے کا کریکٹر, اس کا کردار, اس کا امتحان ہوتا ہے معاملات میں. بہت توجہ فرمائیے گا. عبادات میں میرا اور آپ کا امتحان کم ہے, نوافل میں, نیکیوں میں میرا آپ کا امتحان کم ہے, کر جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں کام. آپ کا میرا ٹیسٹ, آپ کا میرا ایگزام معاملات میں زیادہ ہے. اور سارے معاملات کی جڑ اور بنیاد میں وعدہ, ایفاء عہد, پرومس کیپنگ وہ موجود ہے. یہ وعدہ پورا کرو. اس وعدے میں تمہارا امتحان ہے. کبھی کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ایک معاہدہ کر لیا پھر اس کو نقصان بچانے کے لیے توڑ دیا, نہ. کبھی اپنا فائدہ نظر آیا تو کسی سے معاہدہ کیا اور اپنا فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا, توڑ دیا, اس کی خلاف ورزی کر ڈالی. یہ باتیں جو اگلی آیات میں بیان ہو رہی ہیں, توجہ سے سنیے گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا, اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے توڑ ڈالا.
آج تو ٹیکسٹائل ملز لگی ہوئی، کپڑا بنایا جا رہا ہے، پہلے وہ ہاتھ سے کھڈی پہ بنایا جاتا تھا، اب کسی نے کپڑا تیار کیا صبح سے لے کے شام تک اور شام میں اس کو پھاڑ کے پھینک دیا، تو کیا کہیں گے؟ پاگل ہے نا، ساری محنت کیا کر دی؟ ضائع کر دی۔ تو یہ کوئی واقعہ بھی مکے کی ایک عورت کا پیچھے مفسرین نے بیان فرمایا، اہم بات کیا ہے؟ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوٹ، یہ پرانی اردو ہے، مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے توڑ ڈالا، ساری محنت کا ستیہ ناش کر دیا۔ تو وعدہ کیا ہے؟ تمہارے امتحان ہے، یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اگر تم وعدہ خلاف ہو تو تمہاری ساری نیکیاں، تمہاری عبادات کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، ذہن میں رکھیے اس کو۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل اندازی کرنے کا بہانہ کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب آ جائے۔ اللہ کا نام لے کر تم دوسروں کو بے وقوف بنا کر کوئی قسمیں کھا کر ان کا اعتماد حاصل کر کے معاہدے کر رہے ہو، اور کوئی مفاد پرستی کا معاملہ ہے۔ یاد رکھنا، انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے۔ تم اللہ کے نام کو غلط استعمال تو نہیں کر رہے، اللہ کا نام استعمال کر کے لوگوں کو بے وقوف تو نہیں بنا رہے، دھوکہ تو نہیں دے رہے، مفاد پرست تو نہیں بن رہے۔ آپ ذرا ان جملوں کی شدت کو محسوس کریں، اللہ کا نام لے کر ہم لوگوں کو بے وقوف تو نہیں بنا رہے، اللہ کی قسم میرے تو بارے میں نہیں آتا، اللہ کی قسم بس یہ تو میں بس آپ کو ہی دے رہا ہوں یہ چیز اتنے میں، اللہ کی قسم بس پیمنٹ آ رہی ہے 3 دن کے اندر آپ کے پاس، یا تو میری زبان کا اعتبار تو کرو، میں قسم کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ اور ہم سب یہاں بیٹھے ہیں جو بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، ہم تو خیر وہ ذرا دوسرے میدان کے لوگ ہیں، کاروباری حضرات سے پوچھیں یہ 3 دن 3 سال بھی ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیا ہو رہا ہے آخر؟ اللہ کا نام لے کر، استغفر اللہ، انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ اس سے تمہیں آزماتا ہے، وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور روز قیامت تم پر وہ ضرور ظاہر کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ اسی وعدے کے تعلق سے مزید اگلی آیت میں بیان، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنی قسموں کو تم آپس میں دخل اندازی کے بہانے کا باعث نہ بناؤ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد کہیں پھسل نہ جائے، وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اس کے نتیجے میں اس بات کا وبال چکھو کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ یہ قسموں کو دخل اندازی کا بہانہ نہ بناؤ، ذریعہ نہ بناؤ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نقصان کرنے کا۔ کہیں کوئی قدم جو جم گیا، کوئی تمہیں دیکھ کر تمہاری بات سن کر دین میں آ گیا، دین کی طرف آ گیا، اب تمہاری حرکتیں دیکھ کر، تمہارے اس قول و فعل کے تضاد کو دیکھ کر، تمہاری وعدہ خلافی کی روش کو دیکھ کر، تمہاری جھوٹی قسموں کے معاملات کو دیکھ کر، اگر وہ دین سے پھرتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، تو اس کا وبال تم پر آئے گا کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا ہے۔ یہاں تک قرآن اس بات کو لے کے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، لوگ آپ کے میرے الفاظ سے متاثر کم ہوں گے، وہ کردار دیکھتے ہیں بھائی۔ اللہ نے اپنے نبی کا بھی کردار پہلے پیش کیا، 40 سال پھر دعوت آئی ہے، سورہ یونس کی آیت 16 میں پڑھ چکے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں فرمایا تھا کسی وفد کو، بھائی جا رہے ہو بیٹا دعوت کا کام کرنے؟ جی دعوت کا کام کرنے جا رہے ہیں۔ کہ بیٹا کوشش کرنا کہ زبان کے استعمال کی ضرورت کم پیش آئے۔ سمجھ آ رہی؟ اب آپ مجھے نہ بولیں کہ اچھا آپ بھی تو 2.5 گھنٹے باتیں کر رہے ہیں، عمل بھی تو بتائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ میرے حق میں دعا کریں، اللہ مجھے بھی سیدھا رکھے۔ سیدھی سی بات ہے، میں بھی آپ کی دعا کا محتاج ہوں۔ یہ تو تعلیم کا ایک حلقہ ہے، تدریس کا ایک حلقہ، اس کے اپنے تقاضے، وہ بیان تو ہوگا، اور ایک ہم ٹارگٹ ہے کہ 29 راتوں میں انشاءاللہ قرآن کے بیان کی تکمیل بھی کرنی، یہ اپنی جگہ تقاضا ہے۔ لیکن بہرحال دعوت دین میں نے بھی دینی ہے، آپ نے بھی دینی ہے۔ کردار کی گواہی، کردار، اور جب کردار کی گواہی موجود ہوتی ہے تو الفاظ کی ضرورت
کم رہ جاتی ہے یا بہت کم رہ جائے گی انشاءاللہ تعالی. انگریزی میں تم سب کو پتا ہے یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس والی بات ہے. ملیشیا انڈونیشیا کے جزائر میں اگر اسلام پہنچا تو ہماری کو فوجیں تھوڑے ہی گئی تھیں جی. ہمارے مسلمان تاجر گئے تھے, ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے الحمدللہ. اور سچی بات ہے اس بہرحال بڑے فتنوں کا دور ہے, لیکن آج دنیا بھر میں لوگ اسلام قبول کر رہے تو کوئی فوجیں گئی ہیں مسلمانوں کی؟ کوئی ہم بمبارڈمنٹ کر کے آئے گن پوائنٹ پہ قبول کروا رہے جی, چھریاں لے کے کھڑے ہوئے کسی کے گلے کاٹنے کے لیے کہ اسلام قبول کر؟ کیوں قبول ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کردار کی گواہی موجود ہے, تبھی دنیا میں چلت پھرت ہے اور دعوت دین کا کام بھی چل رہا, لوگ اسلام بھی قبول کر رہے ہیں. لیکن کئی مرتبہ کڑوی بات بھی سن لینی چاہیے ہمیں, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کردار لوگوں کے دین قبول کرنے یا عملاً دین کی طرف آنے میں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے. اس کردار کو درست کرنے پر توجہ دلائی جا رہی ہے. یہ رکوع مکمل کریں گے 4 رکعت تراویح انشاءاللہ. وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اور تم اس کے نتیجے میں وبال چکو کہ تم نے روکا اللہ تعالیٰ کے راستے سے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور تم اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑا سا مال, تھوڑی سی قیمت نہ مول لو, یعنی کہ چند ٹکوں کی خاطر وعدے نہ توڑو, دنیا کی چند لذتوں یا مفادات کی خاطر وعدوں کو نہ توڑو. انما عند اللہ وخیر لکم ان کنتم تعلمون, بے شک جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اگر تم جانو تو وہی تمہارے حق میں بہتر ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. اس جملے کو بھی کبھی الگ سے کوشش کریں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بھائی ڈاکٹر افسار احمد صاحب پنجاب یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف فلسفی کے ہیڈ بھی رہے, جرمنی سے ان کا پی ایچ ڈی ہے فلسفی میں. تو 1-2 سال پہلے کراچی تشریف لائے تھے, بڑی اچھی بات کہی کہ میں نے اسی طرح چھوٹے چھوٹے جملے تو بہت عظیم ہیں, الفاظ کم, یہ چھوٹے چھوٹے جملے جمع کر کے الگ کیے اور ان کو الگ الگ دیکھا تو حیران رہ گیا میں. یہی میں بھی تھوڑی کوشش کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی توجہ ہو, ان جملوں کو الگ رکھ کے دیکھیں. جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا, چاہے بل گیٹس جتنی دولت ہو یا قارون جتنے خزانے ہو. یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے, جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. غریب کی جھوپڑی سے جنازہ نکلا, 6 فٹ کی قبر ملی. بادشاہ کے محل سے نکلا اور تھا وہ اگر مسلمان تو اس کو بھی 6 فٹ کی ملے گی. وی آئی پی قبر تو نہیں ہوتی, یہ ہوتی کیا گیا بادشاہ کا محل, فوجیں, لشکر, جائیدادیں, خزانے, کچھ نہیں. ارے بھائی سب ختم ہو جائے گا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجر. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ 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 رہنے والا ہے. تو عقل مندی کیا ہے؟ اپنے اور عارضی کی فکر نہ کرو, جو اس کے پاس ہے اس کی فکر کرو. بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں اللہ مجھے اور آپ کو انویسٹ کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم انہیں ضرور ان کا اجر دیں گے ان بہترین اعمال کا جو وہ کرتے رہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جس کسی نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مؤمن ہو. فلنحيينه حیاتا طیبا, تم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے دنیا میں لازماً. کیا ہے پاکیزہ زندگی؟ سبحان اللہ, دل میں ایمان ہونا, دل میں اللہ ہی کی ذات پر توکل ہونا, دل میں اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین ہونا. خوب نعمتیں بھی مل جائیں تو اعتراف ہونا کہ میرے رب کی عطا ہے, اور مصائب بھی آ جائیں تو یقین رکھنا کہ میرے رب کا فیصلہ ہے. مطمئن نظر کیا ہو, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. پھر خدا کی قسم جب یہ ایمان دل میں ہو تو صحابہ نے مسکراتے ہوئے سولیاں بھی برداشت کی ہیں. سولی صحابہ نے مسکراتے ہوئے جان دی اللہ کی راہ میں. صحابہ نے مسکراتے ہوئے بستر پر جان دی ہے کہ میرا رب جس حال میں رکھے اس حال میں ہم خوش. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کل شکر تعریف کل ثنا مدح اللہ کے لیے تمام جہانوں کا رب ہے, ہر حال میں اس کا شکر. یہ پاکیزہ زندگی یہ پیسوں سے نہیں ملتی, یہ فیم سے نہیں ملتی, یہ شہرت سے نہیں ملتی, یہ لاؤ لشکر سے نہیں ملتی, یہ ایمان والوں کو ملتی ہے, یہ باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق والوں کو ملتی ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے.
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور ہم ان کا اجر ضرور انہیں بہتر عطا، اور ان کا ضرور اجر ہم انہیں عطا فرمائیں گے ان کے بہترین اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے۔ یہ ہے وہ قرآن حکیم میں ادب تعوذ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن حکیم کی تلاوت کا آغاز کیا جائے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، بے شک اس کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ہو رہے، اللہ کے ساتھ مخلص رہے، شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ اور یہ جو ہے اعوذ باللہ پڑھنا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف آیت 16-17 میں، اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ یہ سورہ اعراف آیت 16-17 میں ہے، اور حضور نے فرمایا علیہ السلام وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب ہم نیکی اور خیر کی طرف جاتے ہیں تو وہ زیادہ ہمیں پریشان کرتا ہے، اس لیے اللہ کی پناہ لے لو۔ آیات قرآن حکیم کی تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھنا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، بے شک اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 101 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم کوئی حکم کسی دوسرے حکم کی جگہ بدلتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتے ہیں۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو وہ کافر کہتے ہیں کہ بے شک تم تو گھڑ لیتے ہو، معاذ اللہ۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ قرآن حکیم میں احکامات تدریجاً آئے ہیں، گریجولی آئے ہیں، مختلف مواقع پر مختلف پہلو بیان ہوئے، تو مجرمین اور مشرکین کہتے ہیں تو گھڑ رہے معاذ اللہ۔ اللہ فرماتا اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کر رہا ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے نبی علیہ السلام فرمائیے اسے روح القدس یعنی جبریل امین نے علیہ السلام آپ کے رب کی طرف سے آپ پر حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی مقصد کے ساتھ۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، تاکہ ایمان والوں کو وہ ثابت قدم رکھے اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک انہیں ایک شخص سکھاتا ہے۔ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ، جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو واضح عربی زبان میں ہے قرآن حکیم۔ یہ ہے آیت، اس کا ایک پس منظر ہے۔ مشرکین مختلف اعتراضات کرتے تھے اور وہ اپنے اعتراضات میں یکسو نہیں تھے، کبھی کہتے ہیں گھڑ کر لے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سن کر آ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کسی سے لکھوا کر لا رہے ہیں۔ وہ کون ہے لکھوا رہا ہے ان کو؟ وہ ایک عجمی غلام ہے، ایک رومن سلیو عجمی غلام تھا، تو اس سے لکھوا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، تمہیں خود چیلنج پیش کیا جا رہا ہے کہ تم چیلنج قبول کر لو، لے آؤ ایک ملتی جلتی صورت۔ تو اگر اتنا بڑا کلام جس کا چیلنج تم قبول نہیں کر سکتے اور وہ ایک عجمی ان کو لکھوا رہا ہے، تو وہ خود دعویٰ کرے نا، ان کو کیوں دے رہا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، یہ آج ہم پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی حفاظت رکھے کہ کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہوا تھا ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ 2000 میں۔ وہ ولیم کیمبل نے بھی یہی بات بیان کی تھی کہ بھائی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ پچھلی کتابوں سے لے لیا، ایسا کر لیا ویسا کر لیا، تو اس پہ انہوں نے مختصر جواب دیا تھا، اور ڈاکٹر جمال بدوی ایک ہے، انہوں نے بڑا تفصیلی جواب بعد میں اس کے تسلسل میں دیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ بس یہ ذہنوں میں ہمارے بات بیٹھے رہے، دنیا گلوبل ہو گئی ہے، ادھر ادھر سے اعتراضات کبھی کبھی ہمارے سامنے آتے رہیں گے، تو یہ بچکانہ بات تھی۔ جو ان کو لکھوا رہا ہے معاذ اللہ، وہ خود کلیم کرے نا، ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ وہ خود کلیم کر کے تمہارے منہ بند کروا دے اور اس کا کریڈٹ لے لے، تو یہ نرا بچکانہ اعتراض تھا جو ان کی طرف سے آ رہا تھا۔ جتنا یہ اعتراض آپ کو بچکانہ لگا، ایسے ہی باطل فرقوں کی طرف سے کوئی باتیں آتی ہیں، کوئی اعتراضات آتے ہیں، اسلام کی مسلمہ تعلیمات کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں آتی ہیں، وہ بھی اتنی بچکانہ ہوتی ہیں، بس وہ تھوڑا فہم، بصیرت
اور وہ تھوڑی سی ہمت چاہیے کہ ہم نے ان کا جواب دینا ہے. اللہ ہمیں اس کے لیے توفیق عطا فرمائے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ واضح عربی زبان میں ہے قرآن. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، لا يهديهم الله ولهم عذاب علیم، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا. جو خود نہیں چاہتے کہ ایمان لائیں تو اللہ زبردستی ہدایت بھی نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما يفتری الكذب الذين لا يؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہی لوگ جھوٹ بہتان باندھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اپنے ایمان لے آنے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے وہ کہ جو مجبور کر دیا گیا جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. ہاں ولکن من شرح بالکفر صدرا، بلکہ وہ کہ جو پورے شرح صدر کے ساتھ کشادہ سینہ کے ساتھ کفر کرے، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی ایک شخص اسلام سے پھر جائے، دین کی کسی بنیادی مسلمہ اگریڈ اپون بات کا انکار کر دے تو اس پر اللہ کا غضب ہے، اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا. ہاں جس کو کلمہ کفر پہ کبھی مجبور کر دیا جائے، جان بچانے کے لیے وہ کہہ سکتا ہے بشرطے کہ دل اس کا اطمینان ایمان پر مطمئن رہے. حضور علیہ السلام کا دور، حضرت یاسر، حضرت سمیہ تو شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مشہور واقعات ہیں. ان کے بیٹے تھے، ان کو جو ہے دھمکیاں دی گئیں، ان کے اوپر زور ڈالا گیا، ان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو ان کو انہوں نے کلمہ کفر کہہ ڈالا. حضور علیہ السلام کی خدمت میں بعد میں روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ مجھے تو کلمہ کفر پر انہوں نے مجبور کر ڈالا تھا، تو میں نے تو کہہ دیا. تو حضور نے پوچھا کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ کہا میرا دل تو ایمان پر مطمئن تھا. تو حضور نے فرمایا آئندہ بھی تمہیں مجبور کرے نا تو کہہ دینا. یہ اجازت حضور نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اجازت ہے. اور انہی حضرت یاسر کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ، جزاکم اللہ خیر،